اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علیہ السلام. حکمت نمبر 11. اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیہ. یہ بھی ایک تربیتی اور ایک اخلاقی حکمت ہے. یہاں پی ڈی ایف چھپ گیا, نہیں دکھ رہا ہے. پی ڈی ایف چھپ گیا ہے, یہ کیسے چھپ گیا؟ ہاں ہاں اب دکھ رہا ہے. ہاں. اذا قدرت على عدوك, قدرت پانا, کسی پر قابض ہو جانا. ٹھیک. عدو یعنی دشمن. عفو یعنی بخشش, معاف کر دینا, نظر انداز کر دینا. شکر ادا کرنا. ٹھیک, بالکل آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اذا قدرت علی عدوک, جب تم اپنے دشمن پر قابض ہو جاؤ, جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ, دشمن تمہارے چنگل میں آ جائے, ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تم دشمن کو سزا دینے پر قادر ہو. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے موقع پر فاجعل العفو عنہ, تو ایسے موقع پر اسے معاف کر کے اپنی قدرت کا شکرانہ ادا کرو. اسے معاف کر دو. تمہارا یہ معاف کر دینا کیا ہے؟ قدرت کا شکرانہ. قدرت کا شکرانہ ہے. قدرت یعنی طاقت جو ملی ہے تمہیں, جس کی وجہ سے تم دشمن پر قابض ہوئے. دشمن پر قابض ہو جانا, تسلط پا لینا, دشمن کا تمہارے چنگل میں آ جانا, خود قدرت ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ آپ اپنے دشمن پر غالب آ جائیں. ہاں, جو دشمن کل تمہارے اوپر قابض تھا, جو کل تمہیں سزا دے رہا تھا, جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا تھا, جو تمہارے اوپر ستم کر رہا تھا, آج وہ کمزور ہو گیا ہے اور تم طاقتور ہو گئے ہو. تم اپنے اس دشمن سے دشمنی کا بدلہ یا کیے کہ اس کی طرف سے ہونے والے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ بدلہ لو, کیا کرو؟ معاف کر دو. معاف کر دو. یہ قدرت کا شکرانہ ہے. قدرت اور طاقت خدا کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے, اور ہر نعمت پہ شکر ہونا چاہیے, کیونکہ شکر نعمت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں, اگر یہاں پر آپ دشمن کو معاف کر کے قدرت کا شکرانہ ادا کریں گے تو آپ کی قدرت اور بڑھ جائے گی. وہی دشمن جس کو آپ نے معاف کیا ہے وہ بھی آپ کی طاقت کا حصہ بن جائے گا. کل کو کہیں ضرورت پڑے گی طاقت کی تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا. کس کے نتیجے میں؟ صرف اس کو معاف کیا, یہ عفو کے نتیجے میں. اگر آپ نے معاف نہیں کیا ہوتا اپنے دشمن کو, اس کی غلطیوں کی سزا دی ہوتی آپ نے, تو نتیجہ کیا نکلتا؟ تو تمہارا دشمن بنا رہتا, تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتا, تمہیں ضعیف بنانے کی کوشش کرتا. لیکن تمہارے عفو و بخشش کی وجہ سے اب وہ تمہیں کمزور نہیں بنائے گا, بلکہ وہ تمہاری قدرت کا حصہ بننے کی کوشش کرے گا, وہ تمہارا ساتھ دے گا. یہ بہت بڑی مردانگی کی بات ہے کہ انسان دشمن کے اوپر تسلط پالے, قابض آ جائے اور پھر اسے معاف کر دے. یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ خاصان الہی, خدا کے مخلص اور نیک بندے
یہ انہی کی خصلت ہے، یہ انہی کی عادت ہے. بإلا ہم جب کمزور ہوتے ہیں تب تو معاف کرنے کو تیار ہوتے ہی نہیں ہیں. چہ جائے کہ قدرت ہو. ضعیف بھی ہوتے ہیں ہم، سمجھ رہے ہیں، ہم خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں دشمن کے چنگل میں، پھر بھی کیا ہے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سزا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چہ جائے کہ ہمیں قدرت مل جائے، چہ جائے کہ دشمن ہمارے چنگل میں آ جائے، ہے نا. کمزور آدمی جب دشمن سے جدا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بابو تو مالوا میں آئے مار لیں. ہاں شاہ محمد پور میں بتاوت ہے نہیں کہتے. آؤ تو پھر بتاتا ہوں تم کو. اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری بول رہی ہے. تو جب کمزوری میں اتنا بڑا بول ہے تو پھر سمجھو جب قدرت مل جائے گی تب کیا کرے گا اب بابو بول. اب بابا اونٹ پہاڑ کے نیچے. ہاں چلیں تو یہ ہے اذا قدرت علی عدوک، جب تم اپنے دشمن پر سزا دینے کی قدرت حاصل کر لو. قدرت حاصل کر لو جب اپنے دشمن پر. کیا مطلب دشمن پر قدرت حاصل کر لو؟ یعنی دشمن پر جب غالب آ جاؤ، دشمن تمہارے چنگل میں آ جائے، جب دشمن کو سزا دینے کی طاقت آ جائے تمہارے اندر، تو فاجعل العفو عنہ. پہلے جب طاقت نہیں ہے تو وہاں عفو بخشش معنی ہی نہیں رکھتی. عفو بخشش کا مقام کمزوری نہیں ہے، ضعف نہیں ہے نا. عفو بخشش کا مقام قدرت ہے، طاقت ہے. خدا کو غفور کیوں کہا جاتا ہے؟ خدا غفور اس لیے ہے کہ وہ ہر گنہگار کو سزا دینے پہ قادر ہے، اس کے باوجود بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے غفور ہے، اس لیے عفو ہے. عفو غفور، عفو بھی آیا ہے قرآن میں اور غفور بھی آیا ہے، اسی لیے ہے نا. اب اگر تم مثال کے طور پر ایک بڑے دشمن کے چنگل میں ہو، ستا رہا ہے ماں ہے، اب تم کہہ رہے چل ٹھیک ہے میں معاف کیا ہے، تو یہ واقعی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے عفو بخشش کا. تو وہ بڑے رہے لیے چھوڑ دیے، بڑے رہے لیے چھوڑ دیے. جائے دے تیری معلوم تیری عزت رہی ہے، اسے کچھ نہیں بولے ہے نا. اپنی کمزوری پہ پردہ ڈال رہا ہے، یہ اپنی کمزوری چھپا رہا ہے. ویلا حقیقت عفو بخشش نہیں ہے، عفو بخشش کا ارادہ نہیں ہے، اور عفو بخشش مقام کا مقام بھی نہیں ہے. یہ عفو بخشش کا مقام وہی ہے جب انسان اپنے دشمن کو سزا دینے پر قادر ہو جائے اور معاف کر دے. تو یہ شکراً للقدرت علیہ، تو دشمن پر قابض ہونے کی قدرت کا شکرانہ ہے، دشمن پر قادر ہونے کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے قدرت دے دی تمہیں. ٹھیک، یہ شکرانہ. چلیں حکمت نمبر 12. وقال علیہ السلام اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان واعجز منهم من ضیع من ظفر به منهم. اعجز یہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. اعجز ہے نا، ہاں عجز کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے ناتوان، سب سے کمزور، سب سے عاجز. ٹھیک، عجز یہ فعل ماضی ہے، اسی معنی میں اعجز اور عجز. اکتساب مصدر ہے باب افتعال سے، کسب کرنا، حاصل کرنا، بنانا. ٹھیک ہے. اخوان، اخوا کی
جمع ہے اخوان. پھر عاجز آیا ضیع یضیع ضائع کر دینا, کھو دینا, برباد کر دینا. ظفیرہ یعنی کامیاب ہونا, ظفر یعنی کامیاب ہونا. یہ بھی آسان ہے, کہ مشکل نہیں ہے, لیکن ہاں بہت ہی خوبصورت حکمت اور کلام ہے کہ لوگوں میں سب سے عاجز, سب سے بڑا عاجز اور ناتوان انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے عاجز ہو. جو شخص دوست نہیں بنا سکتا دنیا میں, وہ سب سے کمزور انسان ہے, سب سے ناتوان انسان ہے. دوست بنانا بڑی بات ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, دوست بنانے کے لیے انسان کے اندر کوئی کمال, کوئی خوبی ہونی چاہیے. اگر دوست نہیں بنا پا رہا ہے کوئی انسان, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھی خصلت, اچھی عادت نہیں ہے. وَإِلَّا اچھی خصلتیں, اچھی عادتیں انسان کو دوستی پر مجبور, دوسرا اس کی طرف جذب ہوتا ہے, دوسرا اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے. جو لوگ باکمال ہوتے ہیں, خوبیوں والے ہوتے ہیں, ہے نا, وہ دوست تلاش کرے یا نہ کرے, وہ کسی کو اپنا دوست بنائے یا نہ بنائے, دوسرے لوگ اس کو دوست بنانے کی خواہش مند ہوتے ہیں. اگر کوئی دوست نہیں بنا رہا ہے یا نہیں بنا پا رہا ہے, یا دوسرے لوگ اگر کسی کی دوستی کی طرف مائل نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. یہ سب سے کمزور انسان ہے, سب سے ناتوان انسان ہے وہ کہ جو دوست بنانے سے عاجز ہو. جو شخص دوست نہیں بنا سکتا وہ کیا بنا سکتا؟ دوست بنانا کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے. لیکن جو شخص دوست بنانے سے ہی عاجز ہو, ناتوان ہو, وہ سب سے ناتوان اور سب سے عاجز انسان ہے. اور اس سے بڑا ناتوان اور اس سے بڑا کمزور انسان وہ ہے جو دوست بنانے کے بعد کھو دے. وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. یہ اس سے بھی ناتوان ہے کہ دوست بنایا اور اسے سنبھال نہیں پایا, دوست کو کھو دیا, ضائع کر دیا. دوست نہ بنا پانا یہ بھی کمزوری ہے, اور دوست بنا کر کھو دینا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. کیونکہ دوست بنانا جتنا آسان ہے, اس سے زیادہ آسان دوستی کو باقی رکھنا ہے. یا کون مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو دوستی باقی رکھنا زیادہ مشکل ہے. دوست بنانا ہم تو منٹوں میں دوست بنا لیتے ہیں, اور جتنی جلدی دوست بناتے ہیں اتنی ہی جلدی کھو بھی دیتے ہیں. دیکھیں, ہر انسان زندگی میں دوست کا محتاج ہوتا ہے. ہر انسان زندگی میں دوست کا محتاج ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے. دنیا میں دوستی کی ہر انسان کو ضرورت ہے. بہت سارے کام, بہت ساری ضرورتیں دوستوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں. دوست انسان کی طاقت اور بازو ہوتا ہے. بہت سارے مواقع پہ جب کوئی کام نہیں آتا تو دوست کام آتے ہیں. ایسا دوست بھی ضروری ہے. اگر آپ دوست نہیں بنا سکتے تو وہ آپ عاجز ہیں, ناتوان ہیں. اور دوست بنا لیا, طاقت بنا لی, ہمدرد بنا لیا, مشکلات میں, پریشانیوں میں تمہارے کام آنے والے لوگ تمہارے آس پاس تھے, ان کو کھو دیا, یہ اور بھی زیادہ تمہاری کمزوری ہے, ناتوانی اور عجز ہے تمہارا. وقال علیہ السلام, حکمت نمبر 13, اذا وصلت الیکم اطراف النعم
فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. یہ بھی شکر کے بارے میں ہے کہ جب نعمتیں تمہاری طرف رخ کر لیں تو قلت شکر کے ذریعے سے اسے اپنے تک پہنچنے سے مت روکو. یہ بھی ایک اخلاقی حکمت ہے. اسلامی تعلیم کے اعتبار سے نعمتوں میں برکتیں، نعمتوں میں اضافہ، اس کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ذریعہ شکر ہے. ابھی آیت پڑھی کہ شکرتم لازیدنکم. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. خدا کی اگر خاص عنایت، خاص توجہ ہو گئی آپ کے اوپر، نعمتوں کا رخ اگر خدا نے تمہاری جانب کر دیا ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ نعمتیں مسلسل تم تک پہنچتی رہیں، بلکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو، تو شکر کے ذریعے سے ان نعمتوں کا استقبال کیجیے. شکر کے ذریعے سے ان نعمتوں کا استقبال کیجیے. اگر آپ حصول نعمت پر شکر کر رہے ہیں تو نعمتوں کا رخ آپ کی جانب رہے گا، نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کفران نعمت پر سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے. سب سے چھوٹی سزا یہ ہے نعمتوں کے سلسلے کا منقطع ہو جانا. یہ تو ایک جانب ہے. نعمتوں سے محرومی یہ خود ایک سزا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نعمتیں تمہاری جانب آ رہی ہیں، نعمتوں نے تمہاری طرف رخ کر دیا ہے، اس کا شکر شکرانے کے ذریعے سے استقبال کرو تاکہ نعمتیں آتی رہیں، نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے. اگر کفران نعمت کرو گے، اگر کفران نعمت کرو گے تو نعمتیں اپنا رخ موڑ لیں گی، کسی اور طرف چلی جائیں گی. میں چھوٹ منزل شکر بہت بڑی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور یہ شکر جو ہے اس کے اوپر بہت تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شکر عام طور سے صبر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. حصول نعمت پہ شکر کہتے ہیں کہ حصول نعمت پہ شکر ضروری ہے اور نزول بلا پر صبر کیا جاتا ہے. ہاں، حصول نعمت پہ شکر ہونا چاہیے اور نزول بلا پر صبر ہونا چاہیے. اذا وصلت علیکم اطراف النعم. جب نعمتیں تمہاری جانب اپنا رخ کر لیں، جب نعمتیں تمہاری طرف آنے لگیں، فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. تو شکر کی قلت کی وجہ سے اسے اپنے تک پہنچنے سے مت روکو. اسے نفرت کرنا، دور کرنا، اپنے آپ تک پہنچنے سے دور مت کرو، اسے اپنے آپ سے دور مت کرو، اپنے سے دور مت کرو. یعنی یا اپنے تک آنے سے مت روکو. آ رہی ہے تو اسے آنے دو، اپنی شکر میں اضافہ کر دو. تمہارا شکر بڑھے گا، نعمتیں بڑھیں گی.